الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور قادیانیوں کا کفر۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، جس کے خاتم النبیین ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کا خاتم النبیین ہونا جو قرآن پاک فرقان حمید کے نصوص سے ثابت ہے اور حدیث متواترہ اس کے اوپر دلالت رکھتی ہیں۔ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت اور قرآن کی تحریف پر ایک گروہ منظم طور پر کام کر رہا ہے جسے قادیانی کہتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی ملعون کو، مرتد کو، کافر کو ماننے والے ہیں، جس نے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کے قانون اور آئین نے 285 کے اندر انہیں پاکستان کے آئین نے کافر قرار دیا ہے۔ اب یہ قادیانی اور ان کی ذریت نہ تو پاکستان کے اندر پوری دنیا میں جو کوئی مسجد بنا سکتی ہیں، نہ کوئی قرآن پاک کے چھاپ کے یہ چھپائی کر کے اس کو بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے وہ کام جو ایک مسلمان کر رہا ہے ان کے اوپر پابندی ہے۔ پاکستان کی عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا جس کا فیصلہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس دفعہ دیا، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص قادیانی اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اس کے لیے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جناب جسٹس صاحب، آپ سے سوال ہے، پاکستان میں رہنے والا شخص کیا اپنی چار دیواری کے اندر کسی جج کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے یا کسی دوسرے ادارے کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں کر سکتا، یہ کافر کیا آپ کے باپ لگ رہے تھے یا آپ کو ان سے کیا مفاد تھی جنہیں آپ نے کہا کہ اپنی چار دیواری کے اندر یہ جو کریں چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے، آپ کے اس غلط فیصلے کے آنے پر امت مسلمہ کے اندر بہت سارا غصہ اور غم پایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ بعض حضرات نے آپ کے قتل پر انعامات بھی رکھے ہیں، حالانکہ کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ ہی کے غلط فیصلے کی وجہ سے، آپ کے قادیانت نوازی کی وجہ سے، آپ کو قادیانوں کی طرفداری کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ جو اپنے نبی کے ساتھ پیار میں، اپنے نبی کے ساتھ محبت میں،
اپنے نبی کے ساتھ عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، یہ امت بھوک برداشت کر سکتی ہے، یہ امت اولاد کا نقصان برداشت کر سکتی ہے، یہ امت مال کا نقصان برداشت کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کی بھول ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا۔ یہ امت کبھی بھی اپنے نبی کے اوپر، یہ امت کبھی بھی قرآن کے اوپر، یہ امت کبھی بھی دین کے اوپر کسی صورت میں کوئی بات برداشت نہیں کرے گی۔ جب تک جان میں جان ہے دفاع کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ بھی مسلمان ہو، آپ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، آپ بھی نبی کی امت ہونے کا دعوے کر رہے ہو۔ چیف جسٹس صاحب، اس کرسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اپنے نبی کو یہ چہرہ دکھانا ہے۔ یہ مال و دولت، مال و متاع، اگر کوئی لالچ ہے بھی صحیح، اس نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، قبر کی جیب نہیں ہوا کرتی، قبر میں انسان نے تنے تنہا اور اکیلا جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اگر آپ پکے مسلمان ہو، آپ کے دل کے اندر میرے پیغمبر کی محبت ہے، تو آپ کو اپنا قلم صحیح طریقے سے چلانا چاہیے تھا۔ آپ کو جس طرح اس کیس کا فیصلہ کرنا تھا، آپ کو حقیقت پہ مبنی فیصلہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ مفاہمت کا شکار بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مفاد ہو، لیکن چیف جسٹس صاحب، مسلمان جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، ہمیں اللہ کی قسم ہمیں کوئی محبت نہیں اس دنیا سے۔ اگر ہماری جانیں چلی جاتی ہیں تو چلی جائیں، ہم کسی مفاہمت کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب، اس بات کو بھی یاد رکھو کہ آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے امت اتنا اضطراب کا شکار ہو چکی ہے، امت اتنا غم و غصے کے اندر آ چکی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی آدمی غلط فائدہ قدم اٹھا لیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ قانون کو جب تمہارے دروازے کھٹکھٹائے تھے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، قانون کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے اکابر نے 4 گھنٹے دلائل دیے تھے، اور تم نے دیگر اکابر سے، مفتی تقی عثمانی صاحب، منیب الرحمان صاحب، دیگر اکابر سے آپ نے وضاحت بھی مانگی تھی۔ ان کی وضاحت آنے کے باوجود آپ نے وقت بھی مانگا تھا کہ 1 ہفتے کا مجھے ٹائم دے دیا جائے۔ ہم ان کی وضاحت کو پڑھتے ہیں، وضاحت آنے کے باوجود، آپ کے پڑھنے کے باوجود، دلائل آنے کے باوجود، دلائل کو سمجھنے کے باوجود آپ نے غلط فیصلہ دیا، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ دیا، پاکستان کے آئین کے خلاف فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو اس فیصلے کے جو بھی غلط اقدام ہوں گے آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ سے فیصلہ صحیح کر دے، قادیانی کافر ہیں، کس نے کہا؟ پاکستان کے آئین نے کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا۔ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر مساجد بنانے کے، قرآن چھاپ کے اس کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس نے کہا؟ کسی مولوی نے کہا تھا، پاکستان کے آئین کہہ رہا ہے۔ آپ اسی آئین کو نہیں مانتے ہیں، آپ اسی آئین کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میرا فیصلہ آئین کے مطابق ہے۔ چیف جسٹس صاحب، یہ امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے نبی کی عزت اور قرآن کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، ایسے فیصلوں سے ہمارے ججوں کو، ہمارے قانون دانوں کو اللہ بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔